بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سہنی دھرتی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا عظیم ترکہ، ان کی مقدس امانت ہمارے پاس آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا ایک اہم کردار ہے اور وہ ایک امانت دار کا ہے۔ ہم محمد علی جناح کی فکر کے امین ہیں اور ان کے عظیم ترکے کے بھی امانت دار۔ سرزمین پاکستان میں بسنے والے 25 کروڑ عوام آج افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ پاکستان میں بسنے والے 25 کروڑ عوام اپنے آپ کو افواج پاکستان کا سپاہی قرار دے کے موجودہ افواج پاکستان کے سربراہ جناب سید عاصم منیر کے ہراول دستے کے سپاہی بن کے ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں۔ ہر مرد و زن، ہر شیرخوار بچہ، ہر ضعیف العمر پیر و جوان افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن گزشتہ شب ہمسایہ ملک بھارت نے جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی طرف در اندازی کر کے انہوں نے ہماری مقدس عبادت گاہوں پر میزائل فائر کر کے انہوں نے جو بزدلانہ حرکت کی ہے، اس میں بھارت کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ افواج پاکستان کی ولولہ انگیز اور جرت مند قیادت میں پاک فوج کے سپاہیوں نے، جوانوں نے، افسروں نے جس بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، بھارت کو دندان شکن جواب دیا، اقوام عالم اور سلامتی کونسل کے اداروں نے پاکستان کے کردار کو نہ صرف سراہا بلکہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عسکری قیادت کے پیچھے پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی عوامی قیادت کھڑے ہو کر جس یکجہتی کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے داخلی دشمنوں کے ارادے خاک میں مل گئے ہیں۔ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنے والوں اور کمزور کرنے والوں کے ارادے خاک میں مل گئے ہیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے وہ پاک فوج کے سپاہی بن کر کھڑے ہیں۔ آج میں حکومت پاکستان اور افواج پاکستان اور حساس اداروں کے ذمہ داران کو متوجہ کرتا ہوں کہ ایسے حالات میں ایک بھارتی شہری، ایک بھارتی مولوی جس کا نام عقیل الغربی ہے، وہ ہر سال محرم الحرام کے موقع پر پاکستان آ کر پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی یکجہتی کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کا وجود
پاکستان کے اندر ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان یعنی کہ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے ہم مسلک قوم قبیلے میں کبھی عقیدے کی بنیاد پر، کبھی نظریے کی بنیاد پر اور کبھی انڈو پاک کی سرحدوں کی تقسیم کے عنوان پر اس نے ہمیشہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی ہے۔ گزشتہ برس بھی اس نے عمران خان کی ذات کو ایک نظریہ قرار دیتے ہوئے اس نے پاکستان کی حمایت، عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان افواج پاکستان کے خلاف بھونک رہا تھا تو یہ مولوی پاکستان کی شیعہ قوم کو دو لخت کرنے کے لیے وہ پاکستان کے اندر ایک فتنہ اور فساد پھیلا کر وہ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا تھا۔ میں ایک بار پھر حکومت پاکستان اور حساس اداروں کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ بھارتی مولوی، بھارتی جاسوس مولوی عقیل الغربی کا پاکستان میں داخلہ ہر صورت میں بند ہونا چاہیے، اور اس کے متعلقین، اس کے میزبانوں اور اس کی ذات سے وابستہ ان افراد کے گرد گھیرا بھی تنگ کر کے ان کی جو عزائم اور ان کی جو مذموم کوششیں ہیں اس کو بھی سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت بطور محب وطن پاکستانی اور محمد علی جناح کی فکر کا امین اور پاک فوج کا سپاہی بن کے اور پاک فوج کا طرفدار بن کے میں صرف اور صرف بھارتی جاسوس مولوی عقیل غربی اور اس جیسے دیگر گماشتوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ خبردار، اگر آپ پاکستان آئیں گے تو پھر آپ اپنے بھیانک اور خوفناک انجام کے لیے تیار رہیے گا۔ آج ہم پھر ایک عہد کرتے ہیں کہ بھارت اور بھارتی حکومت کی طرف سے جو رات کے اندھیرے میں شب خون مارا گیا، اس پر جو افواج پاکستان نے دلیرانہ اور حکیمانہ جو جواب دیا اور ان کے 5 طیارے مار گرائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بھارتی عوام کو چاہیے کہ وہ بھارتی سربراہ نریندر مودی کو آگاہ کریں، متوجہ کریں اور ان کو پاکستان پر جنگ مسلط کرنے سے باز رکھیں، کیوں کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے، خطے میں وسیع تر قومی مفاد کے لیے اور ہر دو ممالک اور ان کے عوام کی بہبود کے لیے ہمیں امن کی طرف دیکھنا ہوگا اور قیام امن کے لیے ہمیں کوششیں کرنا ہوگی۔ افواج پاکستان نے اور پاکستان کے عوام نے ہمیشہ امن کی بات کی، محبت کی بات کی، لیکن اگر کوئی ہماری امن کی بات کرنے کو، محبت کی بات کرنے کو بزدلی تصور کرے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔